بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے نامدار، فخر دو جہاں، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نور محمدی پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت محمد کو پیدا فرمایا گیا؟ کیا حضرت آدم کی طرح حضرت محمد کو بھی سجدہ کروایا گیا؟ حضرت محمد کو کون سی مٹی سے پیدا فرمایا گیا؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے جوابات تلاش نہیں کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفسیرات چھاننے کے بعد اول تاخر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بزم کون و مکان میں محبوبیت اعلیٰ کے مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائز ہے، اور بے شک وہ نبی آخر الزمان تاجدار کائنات حضرت محمد کی ذات مبارک ہے۔ بھلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی؟ امام الوسیع تفسیر میں حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات حسب و بود کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ آئیے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عامہ عقائد کے نزدیک آپ کے نور کی حقیقی اولیت ہر قسم کے شک و شبہ اور اختلاف سے بالاتر ہے۔ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمدی کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ حضور نے جواب دیا، اے جابر، بے شک اللہ پاک نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر میرا انور مشیت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان و زمین، نہ سورج چاند ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن اور انسان۔ پھر جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش، اور جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی تمام فرشتے، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ ناظرین، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود ہی نور محمدی سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو۔ حضرت امام کسلاتی روایت کرتے ہیں کہ نور محمدی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے، پس اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انوار انبیاء سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب محمد کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول جائے تو تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہ آئی تھی۔ احکام ابن القطع میں حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے روایت نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، نیچے صرف پانی تھا اور اوپر اصل کا معلوم ہے کیا تھا۔ اس وقت اللہ پاک نے جو کچھ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔
اسے امام بن ہانی نے النور الحمد میں یہ نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج اور شب روز موجود میں نہیں تھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن چین میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو آپ کے نام کو ساتھ ابو محمد کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ یہ تو تھی نور محمد کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے کہ نور محمدی کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا گیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا۔ اس بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان سرور کائنات کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا، ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل 3 دفعہ زمین سے مٹی لائے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے، حضور اکرم سے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ عمر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں دھویا گیا، اور پھر اللہ پاک نے نور نبوت کو، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، روضہ مبارک کی سفید مٹی میں رکھ کر اس کو لوح و قلم، عرش و کرسی، زمین و آسمان پر جگہ پھرایا تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ جس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے بطن میں داخل ہوا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس رات کے دوزخ کو بند کر دیا گیا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلا دیں، اور ایک منادہ نے پوری کائنات میں ندا دی، سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بطن میں آ چکا ہے، جہاں اب اس کے جسد عنصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے رہبر و بشری بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے اسی دن سے قریش پر سے سخت قحط کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ناظرین، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبی کی عطا ہے، اور ربیع اول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت و عشق بن سکیں، ہمارا نام تاجدار محمد کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔